لیکن چیمہ صاحب آپ کے سامنے کچھ ہم فیکٹس رکھتے ہیں، ناظرین کو بھی دکھانا چاہتے ہیں کہ جب گولیاں لگی خان صاحب کو تو اس وقت ان کے جو ڈاکٹر تھے ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب، انہوں نے کیا دکھایا تھا ہم کو اور جو خان صاحب کے زخموں کے حوالے سے کیا بتایا تھا، سنیں ذرا۔ یہ پھر سے دائیں ٹانگ نظر آ رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں 2 1 اور 2 اور یہ وہی 2 آپ کو 1 اور 2 سامنے سے نظر آ رہے ہیں ٹکڑے یا گولیاں جو ہیں۔ یہ جو دوسرا ہے اس میں ٹبیا کو، یہ جو ہڈی ہے ٹانگ کی نچلی جو اس کو ٹبیا بولتے ہیں، اس کے اوپر اس نے یہاں سے ڈیمیج کیا اور جب آپ سائیڈ ویو دیکھیں تو واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ جہاں اس نے فریکچر کاز کیا ہے یعنی ہڈی کا ٹکڑا کھیڑا ہے اس سے۔ لیفٹ تھائی کے ایکس ریز ہیں، یہاں بھی آپ نوٹ کریں گے کہ یہ چھوٹے چھوٹے کچھ ٹکڑے ہیں جو ایک بلکہ جو پٹالا یہ جو چھوٹی ہڈی ہوتی ہے سامنے گھٹنے کے اس کے بھی ساتھ ہے۔ پھر ایک موقع کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، پاکستان کے بڑے سیاسی لیڈر ہیں، انہوں نے کس طرح جو ہے مذاق اڑایا عمران خان صاحب کے اس اسیسینیشن اٹیمپٹ کا، یہ بھی سنیں۔ کیا ڈرامے ہیں، گولی لگی ہے، گولیوں کے ٹکڑے لگے ہیں، بم کا ٹکڑا تو ہوتا ہے، گولی کا ٹکڑا نہیں ہوتا۔ دیکھیں جس انداز سے وہ ہنس رہے تھے، کیا کریں، یہ ہے پاکستانی سیاست اس نہج پہ پہنچ چکی ہوئی ہے۔ اس کے بعد رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی اس ایشو کو لے کے کیا بات کی، سنیں ذرا۔ عمران خان کے 4 فائر نہیں لگے، عمران خان کا کوئی انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ میڈیکل بورڈ اس کا کرے، اگر 4 فائر ثابت ہو جائیں تو میں سیاست سے استعفیٰ دے دوں گا، اگر 4 ثابت نہ ہو تو عمران خان استعفیٰ دے دیں۔ ویسے رانا ثناءاللہ صاحب ماشاءاللہ وزیر داخلہ بھی ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے، ان کے علم میں بھی ہے، اب بہت ساری چیزیں انہوں نے دیکھی ہیں کہ فائر اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، ہماری تمام سیاسی لیڈرشپ کو، فائر ایک ہی کافی ہوتا ہے۔ لیکن پچھلے دنوں میں اور چودھری صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، ہماری ملاقات بھی ہوئی عمران خان صاحب کے ساتھ۔ یہ ناظرین یہ فوٹیج اب آپ کو دکھا رہے ہیں، اس کو دیکھیں کہ کیا آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان نے کوئی ڈرامہ کیا ہوا ہے جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب بات کر رہے تھے، یا رانا ثناءاللہ صاحب جس طرح ہنس رہے ہیں کہ یہ 3 نہیں 4 نہیں 5 گولیاں پتہ نہیں لگیں، لگ جائیں تو میں یہ ثابت کر دوں گا۔ اب ایک جو ہے اس کے اوپر انتہائی ادب کے ساتھ میڈیا کے اوپر ایک جو بیانیہ بنایا گیا کہ جی دانت کے ٹکڑے لگے ہیں، ان کو گولیاں نہیں لگی۔ گولیاں بھی میرے خیال میں وہ دانت ہی ہوتی ہے، اب دانت کہاں پہ لگی، گولی کہاں پہ لگی، وہاں پہ دانت جو اڑ کے ان کو لگ گئی۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ سارے کا سارا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب ابھی عمر چیمہ صاحب نے بات کی کہ سارے ایشو کو لے کے ایک بیانیہ بنایا گیا سوشل میڈیا کے اوپر، مین اسٹریم میڈیا کے اوپر، کہ ایز اف عمران خان صاحب کے اوپر یہ جو قاتلانہ جو حملہ ہوا اس میں کچھ زیادہ اس کو زیادہ سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ چیمہ صاحب یہ آپ کے جو میرے خیال میں جو ہے پری ڈیسیسر ہیں تارڑ صاحب، وہ کیا فرما رہے ہیں، یہ بھی سنیں ذرا۔ وزیرآباد حملہ کیس کی جو جے آئی ٹی ہے وہ کسی آئین اور قانون کے تابع نہیں ہے، بغیر قانون کی پاسداری کے لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ جی تو چیمہ صاحب گزارش جی پلیز دیکھیں، آپ کے سامنے ہے پچھلے 2 ماہ سے جاری سارا جو پروپیگنڈا ہے، یہ جھوٹ کا پلندہ جو ہے، کیونکہ ان درباری ترجمانوں کی تو نوکری اسی کام پہ لگی ہوئی ہے کہ صبح شام جو ہے اس قسم کے احمقانہ بیانات دیں اور ایسے جھوٹ بولتے رہیں۔ بہرحال حقائق جو ہیں وہ آپ نے بھی دکھایا ویڈیو میں، خان صاحب نے خود بھی یہ میڈیا کے سامنے قوم کے دکھایا کہ اور ان کے جو ڈاکٹرز تھے ان کی بھی رپورٹ سامنے ہے۔ ابھی 1-2 دن پہلے بلکہ ایک چینل نے جو ہے ایک بالکل ہی ایک جعلی سی رپورٹ کی کو بنیاد بنا کے بھی اسی قسم کی گفتگو کی کہ جناب ان کو کوئی گولی نہیں لگی۔ تو یہ ساری وہ ظاہر ہے یہ وہ لوگ ہیں، یہ سہولت کار ہیں جو سارے پروپیگنڈے کو تصور کو قائم کرنے کے لیے کہ یہ سارا کا سارا جو ہے کوئی بالکل ایک یہ جو حقائق ہیں ان کو مست کرنے کی کوشش۔ اچھا عمر چیمہ صاحب، ابھی جو چودھری صاحب نے جس بات کی طرف اشارہ کیا، آنے والے دنوں کے اندر کچھ ممکن ہے کہ کچھ گرفتاریاں ہو سکتی ہیں۔ اس وقت وفاق کے اندر کچھ حکومتی عہدیدار ہیں جن کو آپ نے نامینیٹ کیا ہوا ہے، جن کے اوپر آپ کو شک ہے۔ جی بالکل، ان کو ہم نے بھی دوبارہ سمن کیا، دوسری دفعہ پھر ڈی آئی ٹی نے سمن کیا ہے، اور اگر اس کے باوجود وہ نہیں آئیں گے تو بالکل ڈی آئی ٹی جو ہے عدالت سے ان کے ان کو طلب کرے گی۔ جی چودھری صاحب۔ عمر سرفراز چیمہ صاحب بدست آپ کے یعنی آپ سے ود ڈیو ڈیفرنس اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کی اب تک کی جو انویسٹیگیشن رپورٹس ہیں یا آپ کے پولیس والوں نے جو اس کیس کو تباہ کر دیا ہوا ہے، اس کے نتیجے میں اگر میں یہ کہوں
کہ جو آپ کا ورژن ہے FIR جو درج نہیں ہوئی، جو ورژن آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، اب تک کی JIT کی رپورٹ اس کو کنفرم کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ اصل قاتل جنہوں نے حملہ کرایا اور قاتل تیار کیے، اسلحہ دیا، پیسہ دیا، ان کو پروٹیکٹ کیا، ایک دن پہلے میٹنگ کی، اور جو آج بھی انہوں نے ایک نمونہ ہے، میں نام کسی کا نہیں لیتا، اس سے یہ کہا کہ وہ ہمارے پاس ویڈیو ہے کہ عمران خان خدا نہ خواستہ دین دشمنی کی باتیں کر رہے، وہ آج بھی اسی کام پر لگے ہوئے ہیں. آپ نے ان کے گلے میں رسا ڈالنا ہے کہ نہیں؟ آپ نے ابھی تک سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کسی عدالت میں جا کے کہا ہے کہ ہم قاتلوں کو پکڑنا چاہتے ہیں اور یہ قاتلوں کی طرف ہمیں جانے نہیں دے رہے. واٹ آر یو ٹرائنگ ٹو ڈو؟ یو آر ناٹ ڈوئنگ اینی سروس ٹو دس. چودھری صاحب، گزارش یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ جو بھی اقدامات ضروری ہیں وہ ہم اٹھا رہے ہیں، اور JIT نے یہ ساری چیزیں جو ہیں عدالت میں جو ہے جمع کروائی ہیں. کل رپورٹ اس کے اندر یہ ساری چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں یہ اس میں عدالت کے سامنے بھی رکھی گئی ہیں. اور ایسا ہرگز نہیں ہے کہ یہ جو ساری JIT نے انویسٹیگیشن کی ہے، بالکل ایسی کوئی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس کی ساری انویسٹیگیشن اور جو فورینزک کی رپورٹ ہے اسی سے تو سارا جو بیانیہ بنایا جا رہا تھا وہ مسترد ہوا ہے. اور یہ ساری رپورٹ سے میں ایسے کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ جتنی بھی میں نے گفتگو اور انکشافات جو ابھی سامنے آئے ہیں یہ سارے JIT نے اپنی رپورٹس کے اور فورینزک رپورٹس کے ساتھ عدالت کے اندر جمع کروائے، کل جمع کروائے گئے. اچھا، یہ جو ابھی شروع میں ہم نے آپ سے پوچھا کہ فیڈرل گورنمنٹ آپ کے راستے میں روڑے اٹکا رہی ہے، تو آپ نے کوئی جو چوہدری صاحب سوال کر رہے ہیں کہ کسی فورم کے اوپر اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، انڈر لائن کیا ہے کہ یہ چیزیں ہمیں چاہیے، وفاقی حکومت سے کون کون سی فیسیلیٹیشن چاہیے اور یہ ہمیں مہیا نہیں کی جا رہی؟ اگر دوبارہ ناظرین کی توجہ کے لیے بتا دیں تو لوگ سمجھ پائیں گے کہ اس وقت کس سطح کے اوپر وفاقی حکومت یہ ساری کی ساری تحقیقات کے اندر بالکل جو اس کے اندر JIT نے جو معاونت چاہی تھی وفاقی اداروں سے ان کے انکار کے حوالے سے جو ہے JIT نے اپنی جو رپورٹ پیش کی عدالت کے اندر اس میں اس کا ذکر کیا گیا اور عدالت کو اس چیز سے آگاہ کیا گیا ہے.